सब मेहमान रुखसत हो गए اور شفق سرخ جوڑے میں لپٹی گھونگھٹ ڈالے ارسلان کے کمرے میں بیٹھی تو اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کمرہ جیسے ہی کھل کر بند ہوا شفق کا دل ڈوبا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب آئی، دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شفق نے پلکیں جھکا لی، ہاتھ سرد پڑ رہے تھے۔ ارسلان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا، لیکن وہ پھر بھی ہلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شفق اس کا نام سن کر اس نے گہری سانس لی۔ ابھی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی۔ تم نروس بھی ہوتی ہو؟ عجیب سی بات ہے شفق۔ شفق نے اپنا چہرہ اوپر کر کے دیکھا۔ میری پہلی شادی ہے اس لیے۔ شفق کے عجیب جواب پر ارسلان مسکرائے بنا نہیں رہ پایا۔ اس کی ایسی احمقانہ باتیں اسے اچھی لگتی تھیں۔ ہاں، میں تو اس معاملے میں کافی تجربہ کار ہوں۔ خیر، ارسلان نے گہری سانس لی۔ جیسے ہی شفق کا ہاتھ پکڑنے لگا، شفق نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور گھبراتے ہوئے بولی، ارسلان پلیز شفق، بھائی مت کہنا۔ ارسلان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ دیکھیں، آپ میرے ساتھ سہاگ رات نہیں منا سکتے کیونکہ میں بہت چھوٹی ہوں آپ سے، شفق نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ تم چھوٹی ہو، لیکن اتنی بھی چھوٹی نہیں کہ تمہیں بچہ سمجھا جائے۔ 18 سال 3 ماہ کی ہو چکی ہو، اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس عمر کی لڑکیاں بالغ کہلاتی ہیں اور ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ سہاگ رات بھی منائی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ اور کہتا، وہ فوراً سے بولی، مجھے وقت چاہیے۔ ارسلان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ میں اس رشتے کو فوراً قبول نہیں کر سکتی، بس آپ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں پلیز۔ شفق کی آواز کسی التجا کی طرح تھی، لیکن ارسلان کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا، اور اگر میں وقت نہ دوں تو؟ ارسلان نے وارفتگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ شفق کی اندر سے جان نکلی تھی۔ ہزار جتن کیے تھے اس نے اس رات سے بچنے کے لیے، لیکن پھر بھی اس چنگیز خان کی دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ سہاگ رات منانے کے لیے بے تاب نظر آ رہا تھا۔ شفق نے بے چینی سے اپنے ناخن چبائے۔ اس کی سب سہیلیاں اپنی تیاریاں مکمل کر چکی تھیں، اور اب بس وہی تھی جو کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پائی تھی۔ کیا واقعی مجھے ارسلان بھائی سے اجازت لینی پڑے گی؟ اس نے اپنی کزن عائزہ کی طرف دیکھ کر آہستہ سے پوچھا۔ یہ سوال اس نے عائزہ سے تیسری بار پوچھا تھا۔ اندر ہی اندر وہ اس چنگیز خان سے جیسے کزن سے اجازت لینا شفق کو بہت مشکل لگ رہا تھا۔ عائزہ نے کاندھے اچکائے۔ تم جانتی ہو کہ گھر میں ہم سب پر ان کی نظر ہوتی ہے، ان کی مرضی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہاں، تمہیں اجازت لینی ہی پڑے گی۔ اب جاؤ، عائزہ نے اپنی نظر کے چشمے کو درست کرتے ہوئے کہا۔ شفق نے اپنا تھوک نگلا تھا اور گہرا سانس لیا، اور اپنی ہمت سمیٹ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی، اور اس کا رخ ارسلان کے کمرے کی جانب تھا، جہاں ارسلان ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں بیٹھا تھا، سفید کرتے میں ملبوس، ہاتھ میں کتاب لیے، جیسے کسی بادشاہ کی طرح اپنے تخت پر براجمان ہو۔ شفق نے ایک لمحے کے لیے خود کو پرسکون کیا اور دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ وہی سخت گیر لہجہ۔ شفق کی ہمت نے جیسے انکار کیا تھا، لیکن پھر خود کو سمجھانے لگی، شفق، کچھ نہیں ہوتا، دیکھو، بات تو آخر کرنی ہی ہے، وہ تمہیں کھا تھوڑی نہ جائیں گے۔ یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور بڑے باادب انداز سے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہو، بولو کیا کام ہے؟ ارسلان نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ مجھے ایک ضروری بات کرنی تھی، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے کتاب سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، پھر واپس صفحہ پلٹ دیا۔ بولو۔ شفق نے ایک پل کے لیے اپنے ناخنوں میں الجھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر ہمت کر کے بولی، مجھے اپنی دوستوں کے ساتھ ایک دوست کی شادی پر جانا ہے، سب جا رہی ہیں تو میں بھی جانا چاہتی ہوں۔ ارسلان نے چند لمحے اسے گھورا، پھر کتاب بند کر کے میز پر رکھی اور دونوں ہاتھ باندھ لیے۔ اجازت نہیں ہے۔ یہ سن کر شفق کو جیسے ایک جھٹکا لگا۔ مگر کیوں؟ سب جا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ کیونکہ میں نے منع کر دیا ہے۔ اس کے لہجے میں حتمی فیصلہ تھا۔ شفق کی آنکھوں میں خفگی ابھر آئی۔
یہ کوئی وجہ نہیں ہوئی، آپ ہمیشہ مجھے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ یہ بہانہ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مجھے پسند نہیں کہ تم بنا کسی ضرورت کے رات گئے گھر سے باہر رہو۔ مگر ارسلان بھائی، شفق نے احتجاج کیا، یہ صرف ایک شادی ہے، کوئی میدان جنگ نہیں۔ ارسلان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ اس کی بے بسی اور غصہ صاف نظر آ رہا تھا، مگر وہ اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، اسی لیے 2 لفظوں میں بات ختم کی۔ بات ختم، یہ کہہ کر وہ اٹھا اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، شفق کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ سب دوستیں جا چکی تھی مگر وہ نہیں، وہ ایسے نہیں بیٹھ سکتی تھی، وہ ساری تیاری کر چکی تھی، بس نکلی ہی نہیں تھی۔ اس نے سوچا کہ چنگیز خان سو گیا ہوگا، اسی لیے اپنے کمرے میں جا کر گہرے نیلے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا، ہلکا سا میک اپ کیا۔ وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس وقت وہ خود کو جیل میں قید کوئی قیدی محسوس کر رہی تھی جو کسی بھی طرح آزادی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بس آہستہ سے نکل جاؤں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اس نے خود سے کہا اور دبے قدموں چلتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی، اچانک ایک مانوس آواز نے اسے منجمد کر دیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شفق کی سانس جیسے بند ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے گردن گھما کر دیکھا اور وہاں ارسلان کھڑا تھا۔ گپ اندھیرے میں اس کا وجود کسی سائے کی طرح لگ رہا تھا، مگر اس کی نظریں کسی شکاری کی مانند چمک رہی تھیں۔ شفق کچھ نہیں بولی۔ ارسلان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تم سے بات کر رہا ہوں شفق۔ شفق نے آنکھیں پٹ پٹائیں، کہنے لگی، میں کہاں ہوں میں؟ ارسلان نے اسے جھنجھوڑا تو آس پاس کی جگہ دیکھنے لگی، جیسے سب کچھ اس کے لیے اجنبی سا ہو۔ کہنے لگی، وہ شاید میں نیند میں یہاں آ گئی۔ شفق نے فوراً کوئی بہانہ گھڑنے کی کوشش کی، مگر دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے نا، وہ جلدی سے بولی، جیسے یہ سب سے بہترین وضاحت ہو۔ ارسلان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، جیسے اس نے واقعی کچھ ناقابل یقین سن لیا ہو۔ پھر اچانک وہ آہستہ سے مسکرایا۔ نیند میں چلنے کی عادت؟ شفق نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہاں، بہت پرانی عادت ہے، میں ایسے ہی کبھی کبھی سوتے میں چلنے لگتی ہوں۔ ارسلان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اور کیا نیند میں تیار ہونے کی بھی عادت ہے؟ میک اپ، لباس، زیور، سب کچھ نیند میں کر لیا؟ شفق نے منہ کھولا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اور ہیلز پہن کر نیند میں چلنے کا کیا راز ہے؟ ارسلان نے ایک نظر اس کے سنہری سینڈلز پر ڈالی جو چمک رہے تھے۔ شفق کو احساس ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ آپ نے میرا راستہ کیوں روکا ہے؟ اس نے آخر کار سنجیدگی سے پوچھا۔ ارسلان نے ہلکی سی سانس لی اور آہستہ سے کہا، کیونکہ مجھے تم پر نظر رکھنی ہوتی ہے۔ تم شاید سمجھتی ہو کہ میں صرف اپنی مرضی چلانے کے لیے تمہیں روک رہا ہوں، مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ شفق نے تنک کر پوچھا۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، مجھے تمہاری فکر رہتی ہے شفق۔ یہ جملہ سنتے ہی شفق کو جیسے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مجھے اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، کس کے ساتھ جا رہی ہو، اور تم ٹھیک ہو یا نہیں۔ یہ بات تمہیں شاید سمجھ نہ آئے، مگر میں تمہیں یوں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ شفق کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کہیں نہ جاؤں، گھر میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں؟ ارسلان کہنے لگا، ایسا بھی تم پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ شام کو تم جہاں چاہے جا سکتی ہو، لیکن آدھی رات کا کوئی فنکشن ہمارے خاندان کی کوئی لڑکی اٹینڈ نہیں کرتی۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ شفق کے قدم بوجھل ہو گئے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لے، مگر ارسلان کی وہ گہری نظریں جیسے سب بھانپ چکی تھیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ایک رات کے لیے چلی جاؤں گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، اس نے آہستہ سے کہا، دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے۔ قیامت؟ ارسلان کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس کے ساتھ ہی ایک سختی بھی چھپی تھی۔ تم شاید بھول رہی ہو کہ میں تمہارے بڑے ہونے کے ناطے تمہاری ذمہ داری بھی ہوں، اور یہ ذمہ داری مجھے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ شفق رک گئی۔ مگر آپ مجھ پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ میں صرف ایک شادی میں جا رہی تھی، کوئی جرم تو نہیں کر رہی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ شفق نے خود کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر وہ پہلے ہی دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ یہ سختی نہیں ہے شفق،
یہ حفاظت ہے. تم شاید سمجھ نہ سکو مگر میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا کتنی بری ہو سکتی ہے. میں تمہیں یوں جانے نہیں دے سکتا. شفق کی آنکھیں نم ہو گئیں. تو آپ یہ فیصلہ بھی خود کریں گے کہ میں کہاں جاؤں اور کہاں نہیں جب تک میں یہاں ہوں؟ ہاں میں کروں گا. ارسلان کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ کوئی بھی اس کے فیصلے پر سوال نہیں اٹھا سکتا تھا. یہ سن کر چپ سی ہو گئی. کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی. پھر ارسلان نے قدم پیچھے ہٹایا مگر اس کی نظریں اب بھی شفق پر تھیں. اب اندر چلو، اس نے دھیمے مگر حاکمانہ لہجے میں کہا. شفق نے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا، جیسے اس کی آخری امید وہی تھی، مگر وہ جان چکی تھی کہ آج وہ نہیں جا سکتی. اپنے کمرے میں آ کر کہنے لگی، یہ چنگیز خان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ ہر وقت ہمارے سر پر سوار رہنے کی کوشش کرتا ہے. پتہ نہیں کب میری اس شخص سے جان چھوٹے گی، کب یہ عذاب میرے سر سے اترے گا. شفق نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور اپنے کپڑے تبدیل کرنے گئی تھی. چند دنوں بعد شفق کا رزلٹ آیا اور اتنا اچھا نہیں آیا تھا جتنا سب جو امیدیں اس سے تھیں، اور کچھ اس نے سب کے سامنے لمبی لمبی ڈینگیں بھی ماری ہوئی تھیں کہ میرے پیپر تو بڑے شاندار ہوئے ہیں، پورے سندھ میں ٹاپ کروں گی. لیکن اس کا اچھا گریڈ آیا تھا اور اس وقت شفق مارک شیٹ ہاتھ میں لیے گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی. دل کے کسی کونے میں امید تھی کہ شاید اچھے نمبر آئیں گے، مگر جب اس نے کاغذ پر نظر ڈالی تو بی گریڈ دیکھ کر دل بیٹھ گیا. یا اللہ، ارسلان بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تو مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. اس نے گھبرا کر سوچا اور جلدی سے مارک شیٹ تہہ کر کے اپنی کتاب میں چھپا دی. مگر یہ بات چھپنے والی تھی نہیں. وہ ابھی مطمئن نہیں ہوئی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن انوشا کمرے میں داخل ہوئی. کیا ہوا باجی، آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ کچھ نہیں، بس ویسے ہی. شفق نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا. مارک شیٹ آ گئی کیا؟ انوشا نے معصومیت سے پوچھا. نہیں. شفق نے فوراً جھوٹ بول دیا. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی. انوشا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا اور کاندھے اچکا دیے. مجھے کیا لگے، وہ تو ارسلان بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا. اچھا خیر، میں جا رہی ہوں، ماما ایک کو بلا رہی ہیں. شفق چاہتی تھی کہ وہ چنگیز خان بھول جائے کہ شفق کی مارک شیٹ آ چکی ہے، مگر اس کی قسمت اتنی بھی اچھی نہیں تھی. اسے نہیں پتا تھا کہ ایک شامت اس کے انتظار میں ہے. شفق ابھی اپنے بستر پر بیٹھی ہی تھی کہ دروازہ زور سے کھلا اور ارسلان اندر داخل ہوا. اس کے ہاتھ میں کیا تھا؟ شفق کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. میری مارک شیٹ؟ وہ بے اختیار بولی. ہاں، تمہاری مارک شیٹ، جو تم نے مجھ سے چھپانے کی بہت کوشش کی. ارسلان نے کاغذ ہوا میں لہراتے ہوئے کہا. یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ شفق نے بے یقینی سے پوچھا. خوف کے مارے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی. انوشے سے. ارسلان کی نظریں غصے سے بھرپور تھیں اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ تم نے مجھے بتانا بھی مناسب نہیں سمجھا. تم کیا سمجھتی تھیں کہ تم اپنا رزلٹ چھپاؤ گی تو مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ شفق نے ندامت سے نظریں جھکا لیں. میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ ناراض ہوں. ایک بھونڈا سا بہانہ اس نے بنایا تھا. ناراض؟ ارسلان نے طنزیہ ہنسی ہنس کر مارک شیٹ اس کے سامنے پھینکی. بی گریڈ؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے مجھے کتنا مایوس کیا ہے؟ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے بہت محنت کی تھی ارسلان بھائی. یہ اللہ بیڑا غرق کرے بورڈ والوں کا، کیڑے پڑے ان کی قبروں میں. جان بوجھ کر انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے. یقیناً میرے پیپر کسی نالائق اسٹوڈنٹ سے چینج کر دیے ہوں گے. شفق نے دل کھول کر بد دعائیں دی تھی. محنت؟ ارسلان نے سختی سے کہا. محنت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے؟ میں نے تمہیں ہمیشہ کہا کہ پڑھائی پر دھیان دو، مگر تمہیں اپنی فضول ضدوں سے فرصت ملے تو کچھ کرو. اب جاہلوں کی طرح اپنی غلطی کا قصور دوسروں پر ڈال رہی ہو. ساری دنیا کو بس تم سے دشمنی ہے جو تمہارے پیچھے پڑیں گے. جانتی ہو عائشہ کا A1 گریڈ بن رہا ہے، مدثر کراچی میں ٹاپ کر چکا ہے اور انوشے سے بھی مجھے اچھی امید ہے. پتہ نہیں تم کس پر گئی ہو. وہ غصے سے بپھر کر بولا تھا. یہ اتنے بھی برے نمبر نہیں ہیں، شفق نے ہلکی آواز میں کہا. میرے لیے یہ بیکار ہے. ارسلان کا لہجہ تلخ تھا. میں نے تم سے کبھی کمزوری کی امید نہیں رکھی تھی شفق، مگر تم نے مجھے مایوس کر دیا. یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا اور شفق بے بسی سے مارک شیٹ کو دیکھتی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو لیے. تم ادھر جاؤ شفق، ورنہ میں تمہاری ساتھ بھی بہت برا پیش آؤں گا. اور ہاں،
تمہارے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا بند ہے۔ یہ کہہ کر جیسے ہی ارسلان کمرے سے باہر گیا، شفق کا منہ ٹیڑھا کر کے ارسلان کی نقل اتارتے ہوئے بولی، تمہارا دوستوں میں گھومنا پھرنا بند، جیسے پہلے مجھے بڑا دوستوں میں جانے دیتے ہیں۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ارسلان اس کی بات سن چکا ہے۔ وہ وہیں سے الٹے قدم سے باہر آیا۔ شفق کی جب اپنے کمرے کے دروازے پر نظر پڑی تو ارسلان کو ہاتھ باندھے دیکھ کر اس نے تکیہ اٹھا کر اپنا منہ چھپایا تھا۔ سوری ارسلان بھائی۔ ارسلان وہاں سے چلا گیا۔ امی مجھے اب آگے نہیں پڑھنا، میں آپ سے صاف کہہ رہی ہوں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ مجھ سے آپ بے شک گھر کے کام کروا لیں، میں وہ کر لوں گی۔ شفق نے اپنی والدہ زبیدہ بیگم کی منت کی تھی، شفق تم بہت برا پٹو گی، مجھ سے اتنا پریشان مجھے کسی نے نہیں کیا جتنا تم کرتی ہو۔ الشبہ نے پورے سندھ میں ٹاپ کیا تھا اور انوشے بھی ہر سال ٹرافی لاتی ہے، ایک تم ہو کہ ہمارے سارے خاندان میں ناک کٹوا کر رکھتی ہے۔ چلو جاؤ اور جا کر پڑھو ورنہ میں ارسلان کے حوالے تمہیں کر دوں گی۔ یہ سن کر شفق زچ ہوئی تھی۔ جا رہی ہوں، جب دیکھو مجھے اس ہلاکو خان کا ڈراوا دیتی رہتی ہیں۔ اللہ میاں خدا کے لیے میرے لیے کوئی ایسا رشتہ بھیج دیں جو مجھے پڑھنے کا بالکل نہ کہے۔ میری شادی اسی سال ایک اچھے نیک دل انسان سے کر دے، میں پورے 100 نفل پڑھوں گی، آمین۔ شفق نے دعائیہ انداز سے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور شفق کی عبادت اور دعاؤں میں بھی تیزی آ چکی تھی۔ 2 دن پہلے افطاری کے بعد وہ چائے بنا کر کمرے میں لائی تو شفق کو بڑی بہن الشبہ نے امی کو بتایا کہ وہ یہ رشتہ قبول نہیں کرے گی، اسے اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنا ہے۔ تبھی شفق کے تو جیسے کان کھڑے ہوئے تھے۔ چائے کی ٹرے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھی اور وہیں بیٹھ گئی۔ زبیدہ بیگم کہنے لگی، الشبہ چند روز ایسے اچھے رشتے نہیں آتے اور تمہارے ابا اس رشتے پر بالکل بھی انکار نہیں کریں گے۔ یہ سن کر شفق کے دل میں آئے کہ شاید اس کی مانگی گئی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ شفق نے فوراً یہ کہہ دیا تھا، ابیا اگر آپ نہیں کرنا چاہتی تو میں کر لیتی ہوں، مجھے تو ویسے بھی پڑھنے کا کوئی شوق نہیں ہے، آپ کو لازمی اسکالرشپ پر باہر جا کر پڑھنا چاہیے۔ الشبہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا تھا، مگر شفق تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ رشتہ آیا کس کا ہے۔ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں ہوں، پورے 18 سال 2 ماہ کی ہو چکی ہوں اور بالغ ہوں، شناختی کارڈ تک بن چکا ہے، اور رہ گئی رشتے کی بات تو میں بالکل مشرقی لڑکی، اور اگر وہ لڑکا امی ابو کو پسند ہے تو بس کافی ہے۔ شفق نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا، مگر کم از کم ایک بار ان سے بات تو کر لو، یا کم از کم نام ہی پوچھ لو۔ الشبہ نے سنجیدگی سے کہا، ارے آپی جو ہونا ہے ہو جائے، میں ویسے بھی پڑھائی سے بچنا چاہتی ہوں، اور اگر اس بہانے زندگی آسان ہو سکتی ہے تو کیا ہی برا ہے۔ شفق نے ہنستے ہوئے کاندھے اچکا دیے، پھر اپنی والدہ سے کہنے لگی، امی آپ لوگوں کو صاف جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ہاں کر دیں۔ اس کی والدہ گہری سوچ کے بعد، مجھ سے شکایت مت کرنا۔ شفق کہنے لگی، شکایت کیوں کروں گی، میں تو شکر کروں گی۔ بہرحال رشتہ پکا ہونے کا سندیسہ اسے انوشے نے سنایا تھا۔ 3 بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ ارسلان اور مدثر ان کے تایازاد تھے اور ایک ہی گھر میں یہ سب رہتے تھے۔ رشتہ پکا ہوتے ہی منگنی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں اور ان دنوں شفق ہواؤں میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ عید کے دن ہی منگنی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ شفق گلابی رنگ کے خوبصورت لباس میں نروس مگر خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ سب سے بات کر رہی تھی، ہنس رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی بے چینی بھی محسوس کر رہی تھی۔ تم ابھی تک نہیں جانتی کہ تمہارا منگیتر کون ہے؟ انوشا نے شرارت سے پوچھا، جو ابھی اس کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ نہیں، اور جاننا بھی نہیں چاہتی، ماں اپنے ماں باپ کی فرما بردار بیٹی ہوں، شفق نے ہنستے ہوئے کہا۔ انوشا نے آنکھیں گھمائیں۔ تم حد سے زیادہ بے وقوف ہو، انوشا نے کہا، اور پھر کہنے لگی، 18ویں صدی کی ہیروئن کی طرح آپ کچھ شرما لو کہ تمہارے ہونے والے منگیتر سٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ شفق نے واقعی ایک نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، پھر وہ شخص اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ ہوش تو شفق کے اس وقت اڑے جب ارسلان کی کرخت آواز اس کے کان سے ٹکرائی، ہاتھ ادھر دو لڑکی، تمہیں ہتھ کڑی پہناؤں۔ شفق نے بے اختیار سر اٹھایا اور جیسے ہی اس کی نظریں ارسلان سے ملی، اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ آپ؟ اس کے لب کپ کپائے۔ ارسلان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، ہاں میں۔ حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ شفق کا چہرہ فق ہو گیا۔ یہ
یہ کیا مذاق ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ یہ کوئی مذاق نہیں شفق، یہ تمہارا فیصلہ تھا، میں تو بس تمہاری خواہش پوری کی ہے۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیے۔ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ… شفق کی تو آواز ہی حلق میں گم ہو گئی تھی۔ کیا ہوا شفق؟ ارسلان نے جھک کر سرگوشی کی۔ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، آخر تم نے خود ہی کہا تھا کہ تمہیں پڑھنا نہیں ہے، شادی کرنی ہے۔ شفق نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ رشتہ میرا ہو۔ ارسلان نے جملہ مکمل کیا اور مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر ہلکی سی چپت لگا دی۔ اچھا، اب زیادہ ڈرامہ مت کرو، سب دیکھ رہے ہیں، سامنے دیکھو، سیلفی اچھی آئے گی۔ شفق کو لگا جیسے اس کے ساتھ کوئی بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ارسلان بھائی، میں یہ نہیں چاہتی تھی، شفق نے آہستہ آواز میں کہا، جب سب مہمان انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ واقعی؟ مگر میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ یہ سب بالکل ٹھیک ہوا، تمہیں پڑھائی پسند نہیں تھی، اب اگر پڑھو گی نہیں تو پھر دوسرا آپشن تو شادی ہی ہوتا ہے۔ ارسلان نے مزے سے کہا، مگر میں نے آپ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ شفق، تمہارے سوچنے یا نہ سوچنے سے فرق بھی کیا پڑتا ہے؟ میں نے تو سنا ہے کہ تمہیں چچا چچی کا فیصلہ دل سے قبول ہے، بالکل فرما بردار بیٹیوں کی طرح، اور چچا چچی مجھے ہی پسند کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ الشبا کے لیے، مگر میری قسمت میں تم لکھی تھی۔ شفق بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا یہ واقعی اس کی اپنی غلطی تھی یا ارسلان پہلے ہی سے اس موقع کے انتظار میں تھا؟ رات کی گہری سیاہی نے پورے گھر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ ہر چیز خاموش تھی، مگر شفق کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ بیڈ پر بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے عجیب دن تھا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی قسمت کا بیڑا غرق کر چکی تھی، اور وہ بھی ارسلان کے ساتھ۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ میں نے تو کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی۔ ارسلان جو ہمیشہ سخت رویہ اختیار کرتا تھا، جس کی موجودگی میں وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پاتی تھی، وہی اب اس کا منگیتر تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اتنا کامیاب، اتنا ہونہار، اور میں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ تو مجھے تانے دیتا رہے گا۔ بابا اور تایا جان کا مشترکہ کاروبار ارسلان نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، انجانے خوف نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی، اسے ارسلان سے بات کرنی تھی۔ شفق دبے قدموں چلتی ہوئی ارسلان کے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا تھا، اندر روشنی چل رہی تھی، اور ٹیبل پر بیٹھا وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی، شاید اسے واپس چلے جانا چاہیے، مگر پھر دل نے زور دیا، نہیں، یہ سب ختم کرنا ضروری ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوئی۔ ارسلان نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر مسکرایا۔ کیا بات ہے شفق، نیند نہیں آ رہی؟ شفق کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ کیسے اتنے اطمینان سے بات کر سکتا تھا جب اس کی پوری دنیا ہی الٹ چکی تھی؟ ارسلان بھائی، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ بس ارسلان، میرے نام کے کنگن پہن چکی ہو، اب بھائی تمہارے منہ سے اچھا نہیں لگتا۔ ارسلان نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اب تو یہ رشتہ طے ہو چکا ہے، اب رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں۔ شفق نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ یہی تو مسئلہ ہے، یہ سب غلط ہو گیا، میں نہیں جانتی تھی یہ اب ہو جائے گا۔ ارسلان نے حیرت سے ایک آئی برو اٹھائی۔ غلط؟ کیوں؟ ہاں، وہ بے بسی سے بولی، یہ شادی غلط ثابت ہوگی، مجھے پتا ہے، میں آپ کے لائق نہیں ہوں۔ ارسلان نے بازو باندھ کر اسے دلچسپی سے دیکھا۔ اچھا، اب تم مجھے بتاؤ گی کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا برائی ہے تم میں سوائے نالائق اسٹوڈنٹ کے؟ ہاں، شفق نے بے اختیار کہا، آپ ایک کامیاب بزنس مین ہیں، سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ ہمیشہ سب سے آگے رہتے ہیں، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارسلان نے سر ہلایا۔ اور شفق نے جلدی سے بات جاری رکھی، میں ضدی ہوں، نکمی ہوں، مجھے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں، میں ہمیشہ بچکانہ حرکتیں کرتی ہوں، اور وہ انگلیوں پر گنوا رہی تھی، اور جھوٹ بھی بہت بولتی ہوں۔ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ شفق چونک گئی۔ کیا مطلب؟
ارسلان آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ تم واقعی خود کو اتنا برا سمجھتی ہو؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کو سمجھنا چاہیے، اسی لیے آپ کو مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ شفق نے ایک ہی سانس میں بات پوری کی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس لی، پھر مسکرا کر بولا، لیکن اب تو منگنی ہو گئی ہے نا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور تمہیں اب اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ شفق نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مگر آپ کو تو کوئی اور مل سکتی ہے نا، کوئی اور جو آپ کے لائق ہو، جو تم سے بہتر ہو۔ ارسلان نے جملہ مکمل کیا۔ شفق نے سر جھکا دیا۔ ہاں، ارسلان نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا بیوقوف ہوں کہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ جذبات میں کر لوں گا؟ شفق نے حیرت سے سر اٹھایا۔ ارسلان نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی کو چھوا اور کہا، اگر میں نے تمہیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تم میں کچھ خاص ہے، کچھ ایسا جو شاید تم خود بھی نہیں دیکھ پائی۔ شفق کی آنکھیں بھر آئیں۔ مگر میں بس… ارسلان نے آہستہ سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اب کوئی بہانہ نہیں، تم میری منگیتر ہو اور جلد میری بیوی بننے والی ہو۔ شفق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تم جیسی نکمی لڑکی کے ساتھ گزارا کر لوں گا، تم شادی کی تیاریاں کرو۔ شفق کی سانسیں رک گئیں۔ یہ مذاق ہے؟ وہ فوراً بولی، بالکل نہیں۔ ارسلان نے شرارت سے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور تمہیں بھی اب اسے قبول کرنا ہوگا۔ شفق نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ گہری، سنجیدہ اور کسی حد تک شریر تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ اب جاؤ، ارسلان نے آہستہ سے کہا، سونے کی کوشش کرو، کل بہت کام ہے۔ شفق نے آخری بار اسے دیکھا، پھر دھیرے سے سر جھکا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر شفق چکر پر چکر کاٹنے لگی۔ نہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، میں اس کھڑوس چنگیز خان سے شادی نہیں کروں گی۔ سوچ شفق، کچھ سوچ، ورنہ وہ شخص مجھے انسان کے بجائے کٹ پتلی بنا دے گا جو اس کے حکم پر ہی سانس لے گی۔ شفق اپنی زندگی کا سب سے بڑا مشن شروع کر چکی تھی، ارسلان کو اتنا تنگ کرنا کہ وہ خود ہی اس منگنی کو ختم کر دے۔ مگر وہ بھول گئی تھی کہ جس ارسلان خانزادہ کو وہ جانتی تھی، وہ آسانی سے کسی کے بہکاوے میں آنے والا نہیں تھا۔ صبح ہوتے ہی شفق نے پہلا وار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے کچن میں گئی اور ناشتہ بنانے کا بہانہ کیا۔ اس کی والدہ خوش ہو گئیں۔ وہ اس کو کچن سے نکال چکی تھی۔ خاص طور پر اس نے ارسلان کے آملیٹ میں مرچیں بہت تیز کر دیں اور اس کی چائے میں نمک ڈال دیا۔ سب کچھ ٹیبل پر رکھ کر وہ بے چینی سے انتظار کرنے لگی کہ کب ارسلان پہلا نوالا لے اور غصے میں آ کر کہے، یہ لڑکی میرے لائق نہیں، منگنی ختم۔ لیکن ارسلان نے بغیر کوئی تاثر لیے نوالا لیا، آرام سے کھایا، چائے کا گھونٹ لیا اور بس ایک نظر شفق پر ڈال کر کہنے لگا، چائے کا ذائقہ نیا ہے، آج کچھ الگ تجربہ کیا ہے۔ شفق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اینی وے، ناٹ بیڈ۔ شفق دل ہی دل میں کڑ کر رہ گئی۔ یہ آدمی انسان بھی ہے یا پتھر؟ اس نے دل میں سوچا۔ جب ناشتے کا حملہ ناکام ہو گیا تو شفق نے دوسرا حربہ آزمانے کا سوچا۔ ضدی اور نافرمان بننے کا ڈرامہ۔ ارسلان کی زندگی اصولوں کے مطابق چلتی تھی۔ وہ وقت کا انتہائی پابند تھا۔ اگر اسے صبح 9 بجے دفتر جانا ہوتا تو 8:49 پر وہ گیٹ سے نکل رہا ہوتا۔ بس یہی کمزوری تھی جسے شفق نے نشانے پر لینے کا سوچا۔ اس نے گاڑی کی چابی چھپا دی تھی۔ ارسلان نے سارا گھر سر پر اٹھا لیا تھا کہ گاڑی کی چابی کہاں گئی۔ سب لوگ چابی ڈھونڈ رہے تھے جو شفق نے لان کے گملے میں رکھی تھی۔ آئزہ نے چابی ڈھونڈ کر اسے دی تھی۔ ارسلان کہنے لگا، میں رات کو آ کر اسے چھوڑوں گا نہیں جس نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن اس بات شفق بچ گئی تھی۔ کبھی وہ اس کی شرٹ استری کرتے ہوئے جلا دیتی، اس کے شوز کے تسمے غلط باندھ دیتی۔ وہ زچ ہو کر رہ گیا تھا، لیکن ابھی تک اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے شفق جیسی جاہل سے شادی نہیں کرنی۔ شفق کے اب تک آزمائے سارے حربے ناکام ہوئے تھے۔ اب شفق نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سیدھے طریقے سے وار کیا جائے۔ اس نے گھر میں اعلان کر دیا، میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، میں ایک آزاد لڑکی ہوں، اب سے میں ارسلان بھائی کی دی ہوئی رقم نہیں لوں گی۔ سب حیران ہو گئے۔ وہ گھر میں سب سے زیادہ ضدی اور لاڈلی تھی، اسی لیے اپنی ہی کرتی تھی۔
ارسلان نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور کہا، اچھی بات ہے، خود مختار بننے میں کوئی برائی نہیں، آج سے تمہاری خرچی بند۔ شفق نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ اسے لگا یہ سن کر ارسلان وجہ پوچھے گا، مگر وہ تو مان گیا۔ وہ ارسلان کو زجر کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ہر بار مزید سنجیدگی سے جواب دیتا تھا۔ شفق نے آخری ہتھیار آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اگر ارسلان خود اس سے جان نہیں چھڑا رہا تھا تو اسے مجبوراً وہ طریقہ اختیار کرنا تھا جو سیدھا اس کی منگنی ختم کروا دیتا۔ اگر ارسلان کو لگے کہ میں کسی اور لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہوں تو وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے خود ہی منگنی توڑ دے گا۔ یہ سوچ کر شفق نے ایک پرانا جاننے والا تیمور ڈھونڈا اور اسے اپنے جال میں پھنسا لیا۔ تمہیں صرف میرے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھنا ہے اور میرے ساتھ محبت بھری باتیں کرنی ہیں، بدلے میں 5,000 روپے۔ شفق نے چمکتے نوٹ اس کے سامنے رکھے۔ تیمور پہلے تو حیران ہوا، مگر پھر نوٹ دیکھ کر فوراً حامی بھر لی۔ بہت آسان کام ہے شفق بی بی، اس نے مزے سے کہا۔ ویسے بھی آپ جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھنے کے پیسے کون نہیں لینا چاہے گا؟ شفق نے آنکھیں گھما کر اسے گھورا۔ زیادہ باتیں مت بناؤ، بس وہ کرو جو کہا ہے۔ شفق نے اسے فری نہیں ہونے دیا تھا۔ شفق نے جان بوجھ کر وہی ریسٹورانٹ چنا جہاں ارسلان بزنس میٹنگ کے لیے جا رہا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے تیمور سے کہا، بس کچھ دیر تک تمہیں محبت بھرے ڈائیلاگ بولنے ہیں تاکہ اگر ارسلان یہ سب دیکھے تو غصے میں آ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میرا تمہارے ساتھ چکر چل رہا ہے اور وہ منگنی توڑ دے۔ تیمور ہلکا سا ہنسا، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ڈرامہ کروں گا کہ ہالی ووڈ بھی مجھے سائن کر لے۔ شفق کو یہ بات پسند تو نہیں آئی، مگر وہ خاموش رہی۔ جیسے ہی ارسلان اپنے بزنس کلائنٹ کے ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہوا، سامنے شفق کو ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر حیران ہوا۔ ریسٹورانٹ کے ایک کونے میں بیٹھ کر شفق نے تیمور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور مصنوعی شرماتے ہوئے بولی، تم جانتے ہو نا تیمور، میں نے ہمیشہ تمہیں ہی چاہا ہے۔ تیمور نے بھی فل ایکٹنگ میں کہا، ہاں شفق، مجھے بھی لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ بات سنو، ارسلان کیا ادھر ہی دیکھ رہا ہے؟ اس نے تیمور سے پوچھا۔ تیمور جو شفق کے حسین آنکھوں میں دیکھ رہا تھا کہنے لگا، کون؟ شفق نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کمینے، میں نے تمہیں پیسے اس لیے نہیں دیے کہ تم مجھے دیکھو۔ ٹھہری آنکھ سے ارسلان کو دیکھا اور بتاؤ، شفق کی تنبیہ کرنے پر وہ سنبھلا تھا۔ پھر اس نے چور نظروں سے ارسلان کو دیکھا جو ان دونوں کو غضبناک غصے سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں دیکھ تو ادھر ہی رہا ہے۔ تیمور نے ابھی بھی شفق کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہائے بس ارسلان یہ سب دیکھ لے پھر مزہ آئے گا، شفق دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ارسلان خانزادہ صرف دیکھنے والا نہیں تھا، وہ عمل کرنے والا آدمی تھا۔ ابھی تیمور نے شفق کی طرف محبت بھری نظروں سے دیکھنا شروع کیا ہی تھا کہ اچانک ایک بھاری ہاتھ اس کے گریبان پر آ پڑا۔ اے لڑکے، کون ہو تم؟ اور تمہاری اتنی ہمت کہ میری منگیتر کا ہاتھ پکڑو؟ ارسلان کی آواز برف کی طرح سرد تھی، مگر اس میں چھپا طوفان واضح محسوس ہو رہا تھا۔ تیمور نے جیسے ہی نظر اٹھائی اس کے آسان خطا ہو گئے۔ سامنے ارسلان خانزادہ کھڑا تھا، آنکھوں میں خطرناک چمک لیے۔ ارسلان بھائی، تیمور کی آواز لڑکھڑا گئی۔ شفق نے دل ہی دل میں خوشی محسوس کی، بس اب غصے میں آ کر وہ میری منگنی ختم کر دے گا۔ لیکن اگلا لمحہ اس کی توقع کے بالکل برعکس نکلا۔ ارسلان نے تیمور کو گریبان سے پکڑ کر زور سے کرسی سے اٹھایا۔ تیمور کو کانپ کے رہ گیا۔ یہ کیا بکواس تھی جو میں نے سنی؟ ارسلان کی آواز زوردار گرجدار کی طرح تھی۔ ریسٹورانٹ میں سب لوگ خوفزدہ ہو کر دیکھنے لگے۔ تیمور کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ بھائی میں بس کیا؟ ارسلان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میری منگیتر کے ساتھ بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑنے والے تم ہوتے کون ہو؟ شفق فوراً بولی، ارسلان چھوڑیں اسے، میں تمہارے کو پسند کرتی ہوں اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ آپ اس کے غصے سے بھی واقف نہیں ہیں، اس نے فائٹنگ بھی سیکھ رکھی ہے۔ تیمور شفق کی بات سن کر گھبرایا۔ ابھی بھی ارسلان کا ہاتھ تیمور کے گریبان پر تھا۔ یہ سن کر ارسلان نے تیمور کو گریبان مزید سختی سے پکڑ لیا۔ کہنے لگا، اچھا تو کھڑا میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ مارو مجھے، میں بھی تو دیکھوں۔ ارسلان خانزادہ کی منگیتر سے محبت کرنے کی جرت کرنے والے کو کتنا پانی ہے اس میں۔ تیمور کی سانس بند ہونے لگی۔ اسے لگا اگر سچ نہ بولا تو وہ جان سے جائے گا۔ بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب شفق باجی نے پلان کیا تھا، اللہ پاک کی قسم، میں تو انہیں اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں۔
تیمور نے فٹ سے سچ اگلا تھا۔ شفق کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا؟ ہاں بھائی، اس نے مجھے 5,000 دیے کہ میں یہاں آ کر محبت کا ڈرامہ کروں، میری کوئی غلطی نہیں۔ تیمور نے چہرے پر مظلومیت سجا کر کہا۔ اب ارسلان کی نظریں ایک دم شفق پر گئیں۔ وہ تو شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی، دل ہی دل میں تیمور کو گالیاں دے رہی تھی، اور ارسلان اسے خاموشی سے دیکھنے لگا۔ شفق نے جلدی سے ہنسی کا ڈھونگ رچایا۔ ہاں ارسلان بھائی، یہ سب ایک مذاق تھا، بس کیسا لگا آپ کو میرا یہ مذاق؟ شفق کا یہ بہانہ بھی کام نہیں آیا۔ ارسلان نے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ مذاق؟ تم نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے اتنا بڑا ڈرامہ رچایا؟ شفق نے نظریں چرائیں۔ میں تو بس… شفق سے بات بھی نہیں بن پا رہی تھی۔ تم اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو؟ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ارسلان کی آواز میں واضح غصہ تھا، مگر وہ ضبط کر رہا تھا۔ تیمور نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ارسلان کی گرفت سے نکل کر باہر بھاگ گیا۔ شفق کے ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ ارسلان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آگے بڑھا اور شفق کے بالکل قریب آ کر آہستہ مگر خطرناک لہجے میں بولا، اگر تمہیں یہ منگنی اتنی بری لگتی ہے تو سیدھا کہہ دو، یہ بچگانہ حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شفق نے دھیرے سے کہا، تو آپ توڑ رہے ہو منگنی؟ ارسلان نے ایک سخت نظر اس پر ڈالی اور ہلکے سے مسکرا کر کہا، نہیں، تم جتنا چاہے کھیل کھیل لو شفق، لیکن میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ شفق کی حالت ایسی تھی جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ یہ آدمی آخر ہے کیا؟ اسے کوئی چیز توڑ نہیں سکتی؟ وہ بے یقینی سے بولی، مگر ایک بات اب اسے صاف سمجھ آ گئی تھی کہ ارسلان خان زادہ وہ آدمی نہیں جو آسانی سے کسی کو چھوڑ دے۔ شفق کا منصوبہ بری طرح ناکام ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ارسلان خود ہی منگنی توڑ دے گا، مگر الٹا وہ مزید ضد میں آ گیا تھا۔ ابھی وہ اسی صدمے میں تھی کہ اچانک ایک اور دھماکہ ہوا۔ ارسلان نے اپنے بڑوں سے جلد شادی کی بات کر لی تھی۔ یہ خبر جیسے ہی شفق کے کانوں تک پہنچی تو اس کے تو واقعی ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم انوشے؟ شفق نے اپنی چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جس نے یہ خبر سنائی تھی۔ انوشے نے سنجیدہ انداز میں کہا، ہاں میں نے خود سنا ہے، وہ بڑے چچا سے کہہ رہا تھا کہ شادی جلد از جلد ہونی چاہیے۔ شفق کا رنگ فک ہو گیا، جیسے کسی نے اس کے سر پر بم پھینک دیا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ انوشے کاندھے اچکا کر بولی، ظاہر ہے وہ تمہارے کارناموں سے تنگ آ چکا ہوگا، اسی لیے چاہتا ہے کہ اب مزید ڈرامے نہ ہوں اور سب کچھ جلدی ختم ہو جائے۔ شفق کی سانس تیز ہو گئی۔ انوشے کی بچی، منہ بند کر روپنا، مجھے تو لگتا ہے جیسے تم میری نہیں اس خبیث کی بہن ہو۔ یہ کہہ کر وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکلی تھی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھی جہاں ارسلان اپنے اور شفق کے والدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ شفق جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی اس نے سنا کہ ارسلان سنجیدہ لہجے میں اپنے بڑوں سے بات کر رہا تھا۔ اب مزید انتظار کی ضرورت نہیں، میں چاہتا ہوں کہ نکاح جلد از جلد ہو جائے۔ یہ جملہ سنتے ہی شفق کو لگا کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ لیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں ارسلان بیٹا؟ ابھی تو اس نے 14 جماعتیں بھی نہیں پڑھی، زبیدہ بیگم نے کہا۔ ارسلان نے پرسکون مگر مضبوط لہجے میں کہا، یہ جیسا پڑھتی ہے سب کو پتا ہے، بہتر یہی ہے کہ بات کو طول نہ دیا جائے، جب منگنی ہو چکی ہے تو نکاح میں دیر کیوں؟ شفق کا دماغ سن ہو گیا، اس نے بے اختیار بولنے کی کوشش کی، لیکن اتنی جلدی؟ ارسلان نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولا، کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی آستینیں چڑھائی تھی جو طاقت کے جوہر اس نے ریسٹورانٹ میں دکھائے تھے۔ شفق گھبرا گئی تھی کہ کہیں تمہارے کی طرح اس پر بھی وہ… شفق جلدی سے نظریں چرا گئی۔ نہیں، بس اچانک سے، وہ منمنائی تھی۔ ارسلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اچانک ہی تو زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں شفق، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، تمہاری پڑھائی سے جان چھٹ جائے گی۔ شفق کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہو۔ یہ شخص میری زندگی کا سکون ختم کر کے رہے گا، وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ شادی کی تیاری بڑی تیزی سے انجام پائی تھی۔ شادی کی تقریب پر سب خوش نظر آ رہے تھے سوائے شفق کے۔ نکاح کے وقت جب سب قاضی صاحب نے اس سے پوچھا، شفق بنت جنید، کیا آپ کو ارسلان بن طارق سے نکاح قبول ہے، تو اس کے دل میں شدید طوفان اٹھا۔
مگر وہ جانتی تھی کہ اب راستے محدود ہو چکے ہیں۔ قبول ہے، یہ 3 الفاظ کہتے ہی شفق کی آنکھیں بھیگ گئی۔ شفق کے لب کانپ رہے تھے، آنکھیں بند تھیں اور دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے گزشتہ ساری رات مصلے پر گزاری تھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرتی رہی کہ کسی طرح یہ نکاح رک جائے، کوئی معجزہ ہو جائے، مگر سب ہوتے ہی حقیقت نے اس کے خواب چکنا چور کر دیے تھے۔ نکاح ہو رہا تھا، شادی کی تقریب خوب دھوم دھام سے ہوئی تھی، ہر طرف ہنسی خوشی کا سما تھا، مگر شفق کا دل جیسے کسی بوجھ تلے دب چکا تھا۔ جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور وہ سرخ جوڑے میں لپٹی گھونگھٹ ڈالے ارسلان کے کمرے میں بیٹھی تو اس کا دل تھک تھک کر رہا تھا۔ کمرہ جیسے ہی کھل کر بند ہوا، شفق کا دل ڈوبا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب آئی، دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ شفق نے پلکیں جھکا لیں، ہاتھ سرد پڑ رہے تھے۔ ارسلان آہستہ آہستہ چلتا وہ اس کے قریب آیا، لیکن وہ پھر بھی ہلنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شفق، اس کا نام سن کر اس نے گہری سانس لی۔ ابھی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتی۔ تم نروس بھی ہوتی ہو؟ عجیب سی بات ہے۔ شفق نے اپنا چہرہ اوپر کر کے دیکھا۔ میری پہلی شادی ہے نا، اسی لیے۔ شفق کے عجیب جواب پر ارسلان مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ اس کی ایسی احمقانہ باتیں اسے اچھی لگتی تھیں۔ ہاں، میں تو اس معاملے میں کافی تجربہ کار ہوں۔ خیر، ارسلان نے گہری سانس لی۔ جیسے یہ شفق کا ہاتھ پکڑنے لگا، شفق نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور گھبراتے ہوئے بولی، ارسلان پلیز شفق، بھائی مت کہنا۔ ارسلان نے اسے بیچ میں ہی ٹوک دیا تھا۔ دیکھیں، آپ میرے ساتھ سہاگ رات نہیں منا سکتے کیونکہ میں بہت چھوٹی ہوں آپ سے، شفق نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ تم چھوٹی ہو، لیکن اتنی بھی نہیں کہ تمہیں بچہ سمجھا جائے۔ 18 سال 3 ماہ کی ہو چکی ہو، اور پاکستان کے قانون کے مطابق اس عمر کی لڑکیاں بالغ کہلاتی ہیں اور ان کا نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ سہاگ رات بھی منائی جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ارسلان کچھ اور کہتا وہ فوراً سے بولی، مجھے وقت چاہیے۔ ارسلان نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بات کے لیے؟ میں اس رشتے کو فوراً قبول نہیں کر سکتی، بس مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں پلیز۔ شفق کی آواز کسی التجا کی طرح تھی، لیکن ارسلان کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ اور اگر میں وقت نہ دوں تو؟ ارسلان نے وارفتگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ شفق کی اندر سے جان نکلی تھی۔ ہزار جتن کیے تھے اس نے اس رات سے بچنے کے لیے، لیکن پھر بھی اسی چنگیز خان کی دلہن بنی بیٹھی تھی، اور اب وہ اس کے ساتھ سہاگ رات منانے کے لیے بے تاب نظر آ رہا تھا۔ شفق کی رنگت سفید پڑتی دیکھ کر ارسلان خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن یاد رکھنا اب تم میری ہو۔ کوئی بھی احمقانہ حرکت کی تو میرے غصے سے تم اچھی طرح سے واقف ہو۔ یہ کہہ کر اس نے آہستہ سے شفق کی ٹھوڑی اوپر کی اور اس کی پیشانی پر ہلکا سا بوسہ دیا، کیونکہ دل کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ پھر دلہن کے روپ میں وہ لگ بھی بہت پیاری رہی تھی۔ ارسلان نے مدھم آواز میں کہا، یہ صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ ایک ذمہ داری ہے جسے میں پوری محبت اور ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ تمہارے ہر فیصلے کی عزت کروں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا شفق۔ وہ جھک کر اس کے مزید قریب آیا، اس کے کانوں کے قریب سرگوشی کی۔ میں صبر کا امتحان زیادہ دیر تک نہیں دوں گا۔ شفق گھبرائی تھی۔ کمرے میں لائٹ ارسلان نے بجھا دی تھی، ایک نائٹ بلب چل رہا تھا، مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شفق کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ کپڑے وہ تبدیل کر چکی تھی مگر وہ بے حد نروس تھی، نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں جکڑ رکھی تھی۔ ارسلان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا، اس کی گھبراہٹ کسی معصوم بچے جیسی تھی۔ وہ مزید قریب آیا تو شفق نے غیر محسوس طریقے سے خود کو پیچھے سرکایا، مگر بیڈ کے پچھلے حصے سے ٹکرا گئی۔ ارسلان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے شفق، میں تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، بس کچھ دیر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ شفق نے ہچکچاتے ہوئے سر اٹھایا مگر فوراً ہی پھر نظریں جھکا لی۔ آپ نے اتنی جلدی شادی کرنے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ میں آپ سے چھوٹی ہوں؟ ارسلان نے اس کی بات سن کر ایک گہری سانس لی۔
اور آہستہ سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ شفق، رشتے عمر سے نہیں احساس سے بنتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس رشتے میں کبھی بھی خوف محسوس نہ ہو۔ شفق کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے تھے، مگر ارسلان کی گرفت میں جیسے ایک عجیب سی تسلی تھی۔ وہ مزید جھک کر اس کے چہرے کے قریب آیا۔ شفق کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ دیکھو میری آنکھوں میں شفق۔ شفق نے آہستہ آہستہ نظریں اٹھائیں۔ ارسلان کی گہری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو دل کو پگھلا دینے والا تھا، مگر اگلے ہی لمحے گھبرا کر نظریں چرا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، کیا میں سو جاؤں؟ شفق نے جان چھڑوانی چاہی۔ ارسلان نے دل کے بڑھتے جذبات کو تھپ تھپانا تھا۔ سو جاؤ، یہ سننا تھا کہ شفق فوراً سے تکیہ اٹھائے صوفے پر سو گئی۔ شادی کے بعد شفق کے ذہن میں ایک ہی بات تھی، یہ رشتہ ختم کرنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان اسے زبردستی اس رشتے میں نہیں باندھنا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ کسی صورت خود اسے آزاد نہیں کرے گا۔ مجھے خود کچھ کرنا ہوگا، شفق نے خود سے کہا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ارسلان کو اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی اس سے نجات پانے کی خواہش کرے۔ ارسلان کے بزنس میں ایک بہت بڑی ڈیل فائنل ہونے والی تھی۔ اس کی ایک انتہائی اہم فائل گھر میں رکھی ہوئی تھی، جس میں اس کے کلائنٹ کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی تفصیلات موجود تھیں۔ شفق نے جیسے ہی فائل دیکھی، ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ اگر یہ فائل غائب ہو جائے تو؟ یہ سوچ کر اس نے جھٹ سے فائل اٹھائی اور جا کر اسٹور روم میں ایک پرانی الماری کے پیچھے رکھ دی۔ اگلے دن صبح ارسلان تیار ہو کر فائل لینے آیا، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ زینب نے ملازموں کو آواز دی۔ جی صاحب۔ زینب دوڑتی ہوئی آئی۔ یہاں میری ایک فائل رکھی تھی، کہاں گئی؟ زینب نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے نہیں معلوم صاحب، میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوا۔ ارسلان کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ فائل اس کے لیے بے حد ضروری تھی۔ تبھی شفق کمرے میں آ گئی اور لاپرواہی سے بولی، کون سی فائل؟ ارسلان نے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ وہ فائل کتنی ضروری ہے؟ ارسلان کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ شفق نے بمشکل اپنی ہنسی دبائی اور کاندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے بولی، بس ایک فائل ہی تو تھی، دنیا تو ختم نہیں ہو گئی۔ ارسلان نے گہری سانس لی، جیسے خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو، پھر ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ بس ایک فائل؟ شفق، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس میں میرے بزنس کی سب سے اہم ڈیل کی تفصیلات تھیں؟ تمہاری اس بچگانہ حرکت سے میرا کروڑوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ شفق کو فوراً اپنی حرکت پر پچھتاوا ہونے لگا، مگر وہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے صفائی کرتے ہوئے اٹھا دی ہو۔ شفق، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، وہ فائل کہاں ہے؟ ارسلان کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ مجھے کیا پتا؟ شفق نے بے نیازی دکھائی۔ ارسلان کا صبر جواب دے گیا۔ ارسلان نے غصے سے آگے بڑھ کر شفق کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شفق، میں تمہارا ہر بچپنا برداشت کر سکتا ہوں، مگر میرے کام کے ساتھ مذاق مت کرو۔ شفق کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے دہل گیا۔ ارسلان کا یہ انداز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی سختی سے بول رہا تھا، جیسے اس کی آنکھوں میں طوفان ہو۔ آپ مجھے دھمکا رہے ہیں؟ شفق نے گھبرا کر کہا۔ ہاں، اگر تمہیں سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تو ہاں، میں تمہیں دھمکا رہا ہوں، ارسلان نے سخت لہجے میں کہا۔ شفق نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ مجھے چھوڑیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ غلط؟ تمہیں لگتا ہے یہ غلط نہیں؟ ارسلان نے اسے چھوڑا تو وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ ارسلان، آپ کو مجھ سے اتنی نفرت ہے تو شادی کیوں کی؟ شفق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر رخ موڑ کر سختی سے کہا، یہ سوال اپنے آپ سے پوچھو شفق، کیونکہ میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ زور سے بند کر کے چلا گیا اور شفق کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فائلز اس نے چپکے سے اس کے دراز میں رکھ دی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آیا، دراز کھولا تو فائل دیکھ کر سمجھ گیا کہ شفق کا ہی کام ہے، کیونکہ وہ پہلے تمام دراز دیکھ چکا تھا۔ وہ فائل لے کر آفس چلا گیا، لیکن جس طرح سے اس نے شفق سے سختی کا مظاہرہ کیا تھا وہ سمجھ گئی تھی، اور اب شفق کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر روتے ہوئے مسلسل سسکیاں لے رہی تھی۔ بس، میں نے برداشت کر لیا ارسلان خانزادہ کا غصہ، اب میں اس شخص سے بات بھی نہیں کروں گی۔ پورا گھر اس کے رونے کی آواز سے گونج رہا تھا۔
ملازمائیں حیران تھیں، خالہ پریشان اور سب کزنز الجھن میں۔ یا اللہ، یہ کیا ہوا؟ تائی اماں نے شفق کو چپ کرانے کی کوشش کی مگر وہ روئے ہی جا رہی تھی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، میں جا رہی ہوں امی کے گھر۔ شفق نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا، ارے پاگل ہو گئی ہو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تائی اماں نے سمجھایا۔ اتنے میں ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نرمی کے آثار تھے۔ جیسے ہی شفق کی سوجی ہوئی آنکھوں پر اس کی نظر پڑی، ایک لمحے کے لیے وہ رکا مگر پھر سیدھا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بس بھی کرو شفق، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ شفق نے رخ موڑ لیا۔ شفق، ارسلان نے آہستہ سے پکارا مگر وہ بالکل خاموش ہو گئی۔ اسے منانے کے اور طریقے سوچنے کے بجائے ارسلان نے سیدھا ہاتھ بڑھا کر شفق کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اتنا غصہ مجھ پر؟ بس ایک ڈانٹ پر؟ وہ مسکرا کر بولا۔ ایک ڈانٹ؟ وہ ایک ڈانٹ نہیں تھی بلکہ جبر تھا، ظلم تھا مجھ معصوم پر۔ شفق نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ ارسلان نے گہری سانس لی۔ شفق، میں نے غصے میں کہہ دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں روتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ تمہارا قصور بھی تھا۔ شفق نے آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا۔ تو کیا کریں گے اب آپ؟ ارسلان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ شفق کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں منانے کے لیے کچھ بھی؟ جھوٹ۔ شفق نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ ارسلان نے اسے مزید قریب کیا۔ بالکل سچ، اور اگر تم نہیں مانی تو مجھے دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ کون سا طریقہ؟ شفق ہکلائی۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہی۔ شفق کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً رخ موڑ لیا۔ اگر تم مانو گی نہیں تو میں یہی عمل دہراتا رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ شفق کے مزید قریب آتا، وہ فوراً سے بولی، اچھا بابا، میں ناراض نہیں ہوں۔ وہ دھیرے سے بولی۔ ارسلان نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو دوبارہ چھوا۔ اچھا ہے، ورنہ مجھے اور بھی طریقے آزمانے پڑتے۔ شفق نے آنکھیں بند کر لیں۔ کیا یہ آدمی ہمیشہ ایسا ہی رہے گا؟ شاید یہی محبت تھی جو شفق کو سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر ارسلان کو اچھی طرح سے معلوم تھی۔ ارسلان شفق کے لیے گفٹ لینے شاپنگ مال گیا تھا۔ وہیں اسے اپنی کلاس فیلو نظر آئی۔ وہ اس سے باتیں کرنے لگا۔ شفق بھی اتفاقاً اسی مال میں گئی تھی۔ جب اس نے ارسلان کو ایک لڑکی سے باتیں کرتے دیکھا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ دور سے دیکھ رہی تھی کہ ارسلان کسی عورت کے ساتھ خوشگوار انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، خود اعتماد تھی اور ارسلان اس سے اتنی دلچسپی سے باتیں کر رہا تھا جیسے اسے برسوں سے جانتا ہو۔ شفق نے بے چینی سے اپنے ناخن چبائے۔ یہ کون ہے؟ اور ارسلان اتنی خوشی سے اس سے بات کیوں کر رہا ہے؟ غصے اور بے بسی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہ گھر آئی اور آتے ہی طوفان کھڑا کر دیا۔ ارسلان خانزادہ کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی ہے۔ وہ بلند آواز میں بولی۔ تائی اماں اور باقی گھر والے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو شفق؟ ارسلان کی والدہ نے الجھن سے پوچھا۔ ارسلان نے کسی اور سے چکر چلا رکھا ہے، مجھے میرا حق نہیں دیا اور باہر جا کر دوسری عورتوں سے تعلقات بنا رہا ہے۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ کیا آپ بکواس کر رہی ہو؟ ایک سخت آواز گونجی۔ شفق نے پلٹ کر دیکھا۔ ارسلان دروازے میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں خطرناک طوفان تھا۔ ارسلان، یہ سب کیا ہے؟ ارسلان کی والدہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ سب شفق کے ذہن کی پیداوار ہے۔ ارسلان نے سخت لہجے میں کہا۔ میں شاپنگ کے سلسلے میں گیا تھا اور وہاں میری پرانی کلاس فیلو ملی، بس اتنی سی بات ہے۔ جھوٹ، میں نے خود انہیں ان کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ شفق چیخی۔ تم نے دیکھا مگر سمجھا کیا؟ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے آپ کو خود اس کے ساتھ نازیبا حرکتیں کرتے دیکھا تھا۔ توبہ توبہ، مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ ارسلان کی والدہ نے بیٹے کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ اماں! ارسلان نے صدمے سے انہیں دیکھا۔ شفق کی بھی بولتی بند ہوئی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے تم دوسری لڑکیوں سے تعلقات بنا رہے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تائی اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس لی اور پھر ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ شفق کی طرف دیکھا۔ بہت خوب شفق، تم نے اپنی ضد میں سب کو میرے خلاف کر دیا۔ شفق کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ارسلان نے سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا شفق؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا۔ شفق کے قدم لرزنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ارسلان کی نظر نے جیسے اس کی زبان بند کر دی۔ ارسلان کمرے میں جا چکا تھا۔
شفق دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی۔ ارسلان دروازہ بند کر اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد اور غصہ تھا۔ تم نے میری بے عزتی کروا دی شفق، سب کے سامنے مجھے رسوا کر دیا۔ شفق نے بمشکل آنسو روکے۔ ارسلان مجھے لگا تھا کہ تمہیں لگا، اور تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ جس شخص نے تمہیں اپنی عزت بنایا تم نے اسی کی عزت سب کے سامنے رون دی۔ میں نے غلطی کی۔ ارسلان مجھے معاف کر دیں، شفق نے سسکتے ہوئے کہا۔ معاف؟ ارسلان کا لہجہ زہر آلود تھا۔ میں تمہیں بہت برداشت کر چکا ہوں، مگر آج حد ہو گئی ہے شفق۔ آج کے بعد تم میرے کمرے میں نہیں رہو گی۔ شفق کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ارسلان پلیز نہیں۔ شفق تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ میں تمہیں بہت جلد آزاد کر دوں گا۔ شفق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نہیں، میں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ بہت دیر ہو چکی ہے شفق۔ ارسلان نے رخ موڑ لیا۔ شفق نے گھبرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں قسم کھا کر کہتی ہوں میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ میں بس جذبات میں بہک گئی۔ ارسلان نے ایک لمحے کو اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھا اور پھر گہری سانس لے کر رخ موڑ لیا۔ شفق نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ مت جائیے ارسلان، پلیز مت جائیے۔ ارسلان نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور اگلے ہی لمحے شفق کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ شفق تم حد سے زیادہ ضدی ہو، مگر پھر بھی۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ شفق نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی آغوش میں سر رکھ دیا۔ ارسلان نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی اور پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد نرمی سے اس کے لرزتے لبوں پر بوسہ دیا۔ شفق کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آئندہ اگر مجھ پر شک کیا تو میں تمہیں واقعی چھوڑ دوں گا، ارسلان نے دھیرے سے کہا۔ شفق نے سر ہلایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ محبت سزا نہیں دیتی، مگر کبھی کبھار غلطیوں کی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور آج شفق نے اپنی غلطی کی قیمت چکا دی تھی۔